السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بلکہ تم جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں تم انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ یعنی عالم برزخ میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتے رہتے ہیں، اور وہ بڑے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ شہید کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پر گرتا ہے اور اس کی روح پہلے جنت میں پہنچ جاتی ہے۔ اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ معاملات کیسے ہوں گے، لیکن وہاں پہنچ کر جو اللہ کے فضل سے جو کچھ انہیں نصیب ہوتا ہے وہ اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور بڑے مطمئن ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ یہ وہی بات ہے جیسے سورہ یاسین میں بھی کہا گیا ہے کہ جب شہید ہوتے ہیں تو شہید آگے جا کر کہتے ہیں کہ کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کتنا اچھا معاملہ کیا۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اللہ کی اس نعمت کو پا کر، اللہ کے فضل کو پا کر، اور اس لیے کہ اللہ اہل ایمان کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا اور باوجود اس کے کہ ان کو زخم پہنچے ہوئے تھے، زخم کھانے کے بعد بھی۔ یہ وہ موقع ہے کہ جب لڑائی ختم ہوئی اور کفار جو تھے وہ میدان چھوڑ کے واپسی کی راہ لی انہوں نے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ بھئی ابھی ہمیں ہتھیار نہیں رکھنے بلکہ چلو ہم نے ان کا پیچھا کرنا ہے، تو حالانکہ زخمی تھے لوگ پھر بھی وہ فوراً تیار ہو گئے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا ہے اللہ ہم اتنے تھکے ہوئے ہیں اب ہمیں تھوڑا سا آرام تو کرنے دیں، اب وہ چلے ہی گئے ہیں تو کیسے پلٹ کے آئیں گے، لیکن اللہ کے نبی کی آواز پر انہوں نے فوراً لبیک کہا اور وہ فوراً تیار ہو گئے اور فوراً انہوں نے ان کا تعاقب شروع کر دیا۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، دیکھیں احسان کی روش اختیار کرنا، اور جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، تقوی یہی ہے کہ جو حکم ملا فوراً کر ڈالا، اجر عظیم، تو ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جب انہیں لوگوں نے ڈرانے کی کوشش کی اور کہا کہ تمہارے خلاف تو بڑی فوجیں جمع ہو گئی ہیں اور ان سے ڈرو، یعنی ڈرانے کی کوشش کی، ان کی اتنے ہتھیار ہیں، وہ اتنی فوجیں ہیں، وہ اتنے اکٹھے ہو گئے ہیں، اتنے قبیلے اکٹھے ہیں، تو اس چیز نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا اور وہ کہنے لگے ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، بہترین وکیل ہے۔ سب سے زیادہ بھروسہ اگر کسی پر کیا جا سکتا ہے تو وہ اللہ رب العزت ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، بس وہ اللہ کی نعمت کے ساتھ پلٹے اور ان کو کسی طرح کا اللہ کے فضل اور نعمت کے ساتھ پلٹے اور ان کو کسی طرح کا نقصان نہ ہوا۔ یعنی جب انہوں نے تعاقب کیا تو تعاقب کرنے پر انہیں فائدہ ہی ہوا کہ دشمن جو تھا وہ مرعوب ہو کر پسپا ہو گیا اور واپس چلا گیا، اور اہل ایمان کو کوئی تکلیف اور نقصان نہ اٹھانا پڑا۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور مزید جو فائدہ حاصل ہوا وہ یہ کہ اللہ کی رضا حاصل ہو گئی، بادشاہ کا تقرب حاصل ہو جائے، رضا حاصل ہو جائے تو اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی۔ واللہ ذو فضل عظیم انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے موقعوں پر اگر دل میں خوف کی کیفیت ہے اور میدان چھوڑنے کی نیت ہو رہی ہے اور مطلب حوصلہ نہیں پڑ رہا، تو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ ایمان کی کمزوری ہے اور کوئی شیطان نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں جو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی دوستی کا رویہ ہمارا، تو اسی لیے اتنا خوف ہمارے دلوں میں ہے اور اتنی کمزوری پیدا ہو رہی ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء،
ڈراتا تو شیطان ہے اپنے دوستوں کو. فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین. بس آئندہ آپ ان لوگوں سے نہ ڈرنا، بس صرف میرا خوف رکھنا اگر تم مومن ہو. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم. اور جو لوگ کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں وہ آپ کو رنجیدہ نہ کریں، وہ اللہ کا کوئی نقصان لن يضر الله شيئا، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں. بھئی اللہ کا کون بگاڑ سکے؟ ساری کائنات پہ اس کا کنٹرول ہے، اس کی حاکمیت ہے. وہ تو یہ چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے اللہ یجعل لهم حظا فی الاخر. دنیا میں اگر انہیں کوئی تھوڑی ڈھیل دی ہوئی ہے، انہیں آرام و آسائش فراہم کیا ہے، تو ایسا اس لیے کہ آخرت میں ان لوگوں کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور بے شک جن لوگوں نے ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، ایمان کے بدلے میں کفر خرید لیا، تو اللہ تعالیٰ کو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے، بلکہ وہ خود وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، تکلیف دہ عذاب سے دوچار ہوں گے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا. اور کفار جو ہیں یہ نہ خیال کریں کہ انہیں جو ڈھیل ملی ہے تو یہ ان کے لیے اچھی ہے، انہیں تو اس لیے ڈھیل دی جا رہی ہے لیزدادوا اثما، تاکہ وہ اپنے گناہوں میں اور زیادہ اضافہ کریں. ولہم عذاب مہین، اور انہیں بڑا ذلت والا عذاب دیا جائے. ڈھیل جو ہے نا، اہل ایمان کو اگر عمر میں اضافہ ہوتا ہے، وقت میں مہلت اس زمین پر زیادہ ملتی ہے، وہ نیکیاں زیادہ کرتے ہیں اور نمازیں زیادہ اور عبادات زیادہ، اطاعت زیادہ، تو یہ چیز ان کے نامہ اعمال میں اضافے کا سبب بن جاتی ہے. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، جو کفار ہیں، نافرمان ہیں، ان کو جو ڈھیل ملے گی تو جتنی بھی ان کی عمر ہو جائے اتنی نافرمانیاں زیادہ ہوں گی، تو وہ اتنا ہی ان کا یعنی زیادہ فرد جرم بھی ان کی اتنی ہی لمبی ہوتی چلی جائے گی. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اور اللہ اہل ایمان کو ہرگز اس حالت پر نہیں رہنے دے گا جس پر وہ اس وقت ہیں، جب تک کہ وہ خبیث ناپاک کو پاک لوگوں سے الگ نہ کر. یعنی یہ آزمائشیں جو آ رہی ہیں یہ صرف چھانٹنے کے لیے آتی ہیں، ہر دور میں آئیں گی. ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چھانٹ کے الگ کر دینا ہے جو طیب ہیں ان لوگوں سے جو خبیث ہیں. خبیث وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، انہیں کو اللہ تعالیٰ ناپاک کہتا ہے، اور طیب وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہیں. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کو غیب کی باتوں پر مطلع کرے، یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں کے سارے حالات ویسے ہی بتا دے. اللہ کو تو سب کچھ پتہ ہے، لوگوں کے دلوں کے حالات بھی معلوم ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے رسولوں کو بھی یہ ساری باتوں سے مطلع کرتے رہیں. ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. ہاں البتہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے، اور ویسے جتنا چاہتا ہے اتنا اطلاعات دیتے رہتے ہیں، اتنے ان کو خبر دیتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے بارے میں اطلاع دے دی گئی تھی، نام بنام بتا دیا گیا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ منافقین ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی حضرت حذیفہ کو اپنا رازدار بنایا اور انہیں یہ اطلاعات دی. فآمنوا باللہ ورسلہ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. دیکھیے ہر جگہ جو کامیابی کا یا اللہ تعالیٰ کے پاس اجر حاصل کرنے کی جو لازمی شرائط ہیں وہ ایمان اور تقوی ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں اگر بخل کرتے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے اچھا ہے، بلکہ یہ تو ان کے لیے شر ہے، تکلیف دہ ہے، نقصان دہ ہے. تو اپنے بخل کے ساتھ قیامت والے دن وہ بخل ان کے گردنوں کا طوق بن جائے گا اور اس کے ساتھ وہ حاضر ہوں گے.
وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ یہاں بخل بھی جو کرتا ہے یہ وہی چیزیں ہیں جن کو ہم بار بار گنوا رہے ہیں کہ یہ بخل جو ہے وہ مال میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے یا اللہ کے بندوں کے لیے ہم اس کو خرچ نہ کریں، اور یہ اپنا وقت بھی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے اپنا وقت خرچ کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور یہ اپنا علم بھی ہے کہ ہم صحیح بات دوسروں تک پہنچانے میں بخل سے کام لے رہے ہیں، اور یہ اپنے اختیارات کا بھی غلط استعمال ہے، اور یعنی اگر کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ پہنچائیں تو یہ بھی بخل ہوگا، اور یہ اپنی قوتوں کا بھی ہے کہ بھئی ہم جہاں پر جتنی محنت چاہیے اور اس میں ہم بخل سے کام لیں۔ تو یہ بخل بھی بہت ساری چیزوں میں ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی نہیں ہم نہیں اتنا کرتے، تو حالانکہ اللہ کا یہ فضل ہے کہ اللہ نے علم نصیب کیا، اللہ نے مال دیا، اللہ نے وقت اور مہلت دی، اللہ نے ہمت اور قوت دی، اللہ نے کوئی اختیارات سے نوازا، تو یہ سارے اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں۔ آتاہم اللہ من فضل، یہ اللہ کے فضل سے نصیب ہوتی ہیں۔ تو ان کے خرچ کرنے میں یعنی جتنا نیک نیتی کے ساتھ بندہ جو ہے اللہ کے راستے میں ان کو لگائے، اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے لگائے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور ان کو بچا کے رکھنا جو ہے نا بل ہوا شر اللہ۔ وَلَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اللہ نے سن لی ان لوگوں کی بات جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی۔ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور جلد ہی ان کی وہ باتیں بھی ہم لکھیں گے جو وہ کہتے ہیں، اور جو انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا ناحق، اور وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ لو اب چکھو عذاب حریق، جلنے والے عذاب کا مزہ۔ تو یہاں پر یہ یہود کی بات تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرض حسنہ کی بات کی کہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتے ہیں یا دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا، تو جب قرض کی بات آئی تو ایسے مذاق اڑانے کے لیے استہزاء کے طور پر کہنے لو جی اب اللہ تعالیٰ بھی فقیر، ان کے تو اللہ فقیر ہو گئے اور ہم غنی ہیں، ہم ان کو دیں پیسے، ہم ان کو مال دیں۔ تو یعنی بعض اوقات انسان یوں ہی مذاق میں کوئی بات کہتا ہے اور وہ اتنی بڑی بات بن جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر خیر سے معرومی کا سبب بن جاتی ہے۔ مجھے تو اس سے یہی خیال آتا ہے کہ ہم بعض اوقات بڑے آرام سے لطیفے بنا لیتے ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ پیش آتا ہے ہم لطیفوں میں اڑا دیتے ہیں۔ تو یہ لطیفے بنانا، گھڑنا، انہیں آگے پھیلانا اور اس طرح کی استہزاء والے باتیں کرنا، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں تو بہت بڑی بات ہے، لوگوں کے بارے میں بھی اس طرح کی بات جو ہے نا وہ بہت بڑی بات ہے، اور اس پر بڑی سخت گرفت ہوگی۔ اور یہاں پر ان کے دوسرے جرائم کا بھی ذکر ہے، چونکہ اس وقت یہ خاص طور پر یہود کی طرف سے بات آئی تھی تو اس لیے اس کا یہاں پر قتلہم الانبیاء، یہاں پہ جو اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بات یہود کی طرف سے آئی تھی۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار۔ ایک اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ رسول ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ ایک قربانی پیش کریں اور اس کو آگ کھا لیں۔ یہ پہلے امتوں میں ایسی نشانیاں آتی رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر دور کی نشانیاں الگ ہی رکھی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزے عطا کیے، خود یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا معجزہ تو خود قرآن ہے، قرآن کی زبان، قرآن کا بیان، قرآن کا انداز، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی بینہ ہے۔ قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ فرمایا جا رہا ہے کہ پھر پہلے رسول جو آئے تمہارے پاس تو وہ تو بڑی واضح اس طرح کی نشانیاں لے کر آئے تھے، اور جو تم مانگ جو وہ بھی تھی، پھر انہیں کیوں تم نے قتل کیا؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ بس اگر آپ کو یہ جھٹلاتے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے رسولوں کو بھی انہوں نے جھٹلایا، حالانکہ وہ بڑی واضح نشانیاں لے کر آئے، معجزے لے کر آئے، کتابیں لے کر آئے۔ زبور یعنی صحیفے سے مراد ہیں، والکتاب المنیر، کتاب المنیر سے مراد تورات ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی لوٹ کے تو اللہ کی طرف جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وانما توفون اجورکم یوم القیامہ
اور سب بے شک تمہارے اجر پورے پورے بھرپور تمہیں دے دیے جائیں گے قیامت کے دن. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اس روز جو آگ سے بچا لیا گیا اور جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ ہے جو کہ کامیاب ہوا. دنیا کی زندگی تو محض ایک دھوکہ ہے. یعنی یہ تو ایسے عارضی ایسے جس طرح ایک ڈرامہ ہوتا ہے نا, تو ڈرامے کی کوئی اصلیت تو نہیں ہوتی نا, جو اس میں بادشاہ ہے کوئی سچ مچ کا بادشاہ تو نہیں ہوتا. تو بالکل ایسے ہی ہے متاع الغرور. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, تمہیں ضرور آزمایا جائے گا تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں. یعنی یہ وہی بات ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ جو ساری جو فہرست ہے, تو اسی طرح تمہارے مال اور تمہاری جانوں میں تمہارا امتحان ضرور ہونا ہے. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. اور دیکھیں ایک امتحان کیا ہوگا, آپ کو ضرور سننی پڑیں گی باتیں, ناروا باتیں, ناگوار باتیں, اہل کتاب کی طرف سے بھی اور مشرکین کی طرف سے بھی. اس میں تکلیف تو ہوگی. دیکھیں جو آپ کو گالی دے گا تو گالی اچھی تو نہیں لگتی, دل کو تو تکلیف ہوتی ہے, تکلیف دہ باتیں ہیں. لیکن میرا رویہ کیا ہوگا, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اور اگر تم صبر کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. یعنی دوسروں کی تکلیف دہ باتوں کا جواب یہ نہیں ہے کہ گالی کا جواب گالی سے دیا جائے, استہزاء کا جواب استہزاء سے دیا جائے, ہمازہ لمازہ کا جواب ہمازہ لمازہ سے دیا جائے, بلکہ ہمارا رویہ جو ہے وہ صبر اور تقوی والا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. اور اللہ نے تو جن کو کتاب دی ان سے یہ عہد لیا, میثاق لیا, لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ, کہ تمہیں اب اس کتاب کو لوگوں کے لیے بیان کرنا ہے اور اسے چھپانا نہیں ہے. لیکن ہوا کیا, فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. لیکن انہوں نے اس کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے ڈال دیا اور اسے معمولی قیمت میں بیچ دیا. معمولی قیمت یہ کہ دنیاوی مفادات اور اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کتاب کے احکام کو نظر انداز کیا. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ, بس کتنا برا سودا ہے جو انہوں نے کیا. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے ہیں. حقیقت میں ان کے لیے بڑا تکلیف دہ عذاب تیار ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اچھا ویسے تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف ہو, تھوڑا سا کرتا ہے اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتا ہے, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. تو اسی طرح یہود کی اہل کتاب کے بھی وہ یہی چاہتے تھے کہ چونکہ ان کو کتاب دی گئی تو اپنے آپ کو بڑا وہ عالم فاضل اور بڑا پڑھا لکھا اور بڑا مرتبے والا سمجھتے تھے. تو ان کا خیال تھا کہ چونکہ ان کے پاس کتاب کا علم ہے تو اب ان کی تعریف بھی کی جائے, انہیں پیشوا بھی مانا جائے اور ان کی لیڈرشپ. یہ ساری چیزیں ہر دور میں انسانوں کی بنیادی خواہش رہی ہے کہ کام اتنا نہیں کرتے لیکن تعریف کے زیادہ خواہش مند ہوتے ہیں, اور بعض کا تو جو نہیں کیا ہوتا وہ بھی اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں. یہ بہت یہ اہم ہے کہ دوسروں کے کام اپنے کھاتے میں ڈال کے اور پھر تعریف اپنی کروا لینا, اور جو جنہوں نے کام کیا ان کا نام ہی نہ آئے. تو کچھ یہ بھی ہے اور کچھ نہیں بھی کیے ہوتے ہیں, اور جھوٹی خبریں دے کر کہ ہم نے یہ خیر خواہی کے کام کیے اور یہ اچھے کام کیے. تو یہ بھی ایک رویہ ہے انسانوں کا, یہاں پر اسی کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا ہے. یہاں بھی یہ یہود و نصارہ کی بھی ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے, اور ہمارے درمیان بھی ایسے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب. تو یہ دنیا کی تعریفیں جو ہیں حقیقی ہیں یا غیر حقیقی ہیں, یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اب یہ آخری رکوع جو ہے نا, یہ بڑا ہی زبردست رکوع, بڑا خوبصورت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خاص طور پر رات کے آخری پہر اس کی تلاوت فرمایا کرتے ہیں. اور تھوڑا سا اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور ان کو اپنے ذہن میں لائیں کہ وہ رات کو اٹھ کر یہ پڑھ رہے ہیں, تو جب یہ رکوع پڑھا جائے تو واقعی دل کی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ ہم
بس براہ راست اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے اختلاف میں نشانیاں ہیں اہل ایمان کے لیے، عقل والوں کے لیے. عقل والے تو وہی ہیں جو ایمان والے ہیں، ایمان والے ہی عقل والے ہیں. اور ان کو یعنی کائنات کو دیکھ کر، کائنات کے معاملات کو دیکھ کر، اس کے نظم و ضبط کو دیکھ کر، اس کے مرکزی کنٹرول کو دیکھ کر بے اختیار بندہ پکار اٹھتا ہے کہ مطلب دل سے ایک بات نکلتی ہے اور ایک محبت پیدا ہوتی ہے اس ہستی کے لیے جس نے یہ سارا نظام قائم کیا. اور بندہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. تو جب بندہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کائنات کی کتنے نظم سے چل رہی ہیں اور میں خود ان کے کتنی بڑی فائدے حاصل کر رہی ہوں، سب میری خدمت میں لگی ہوئی ہیں، تو پھر اس بنانے والے سے محبت جو ہے وہ دو چند ہو جاتی ہے. تو جو محبوب ہوتا ہے نا اس کا ذکر بھی بڑا لذیذ ہوتا ہے، بڑی لذت دیتا ہے. تو جس کو اس محبت سے آشنائی ہوتی ہے، جو اپنے محبوب کو پہچان لیتا ہے، ویسے جو بھی محبوب ہو بندہ اس کا ذکر کرتا ہے، ہر حال میں اس کا ذکر کرتا ہے، بات پہ بات اس کا ذکر آ جاتا ہے. جس سے بھی محبت ہوگی اس کا نام لینے سے لذت آتی ہے، اس کی بات کرنے سے لذت آتی ہے. تو ایسے ہی ہیں یہ ایمان والے، وہ قیام کی حالت میں ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں. قیام اور قعود سے مراد نماز کی حالتیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ویسے بھی ہر حال میں بندہ یا بیٹھا ہوا یا کھڑا ہے یا لیٹا ہوا ہے، یہی تین حالتیں ہوتی ہیں. وہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، محبوب کو یاد رکھتے ہیں. میرے اللہ، ان کو یہ چیز اچھی لگتی ہے، انہیں یہ چیز اچھی نہیں لگتی، انہوں نے مجھے یہ کہا ہے، انہیں مجھے اس بات سے روکا ہے. یعنی ہر وقت وہ اللہ ہی کی بات کریں گے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور وہ اس کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. یہ تحقیق کے راستے کھولتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق بندہ مومن کے لیے کائنات میں تحقیق کے راستے کھولتا ہے، اور وہ آگے بڑھتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے. اور پھر وہ بے اختیار پکار اٹھتا ہے جب اس کی سارا وہ توازن دیکھتا ہے، حکمتیں دیکھتا ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اے میرے رب، اے ہمارے رب، آپ نے یہ سب کچھ ناحق باطل نہیں پیدا کیا، اس کا کوئی مقصد ہے. سبحانک فقنا عذاب النار. جب وہ پوری کائنات پر اللہ کا اقتدار دیکھتا ہے اسے اپنی فکر پڑ جاتی ہے کہ وہ محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو، اور پاک ہے مولا آپ، بس مجھے بس آگ سے بچا لیں، آگ کے عذاب سے بچا لیں. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. اے ہمارے رب، جس کو آپ نے آگ میں داخل کیا وہ تو رسوا ہو گیا، اور پھر ظالموں کا، ایسے ظالموں کا تو کوئی مددگار نہیں. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. فوراً اپنی صفائی پیش کرتا ہے بندہ مومن. اے ہمارے رب، ہم نے سنا ایک آواز دینے والے کو جو ایمان کی طرف بلا رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لو. مولا ہم ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اب سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ ایمان تو لے آئے ہیں، اب اس راستے میں اگر کوئی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کوئی لغزشیں ہو جاتی ہیں، مولا معاف کر دینا، ہماری پردہ پوشی فرمانا. کفر عنا سیئاتنا، ہماری ستاری فرمانا. وتوفنا مع الابرار، اور ہمارا ابرار کے ساتھ، اپنے نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ فرمانا. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. اے ہمارے رب، آپ نے اپنے رسولوں کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں ہمیں بھی وہ دینا نا، اور ہمیں قیامت والے دن کی رسوائی بس وہ نہ آئے. بے شک آپ وعدوں کے خلاف نہیں کرتے. اب کتنا یقین ہے ایک بندے مومن کو اپنے رب پہ. انک لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم. کیسی بات ہے، بندہ آہوزاری کر رہا ہے، التجائیں کر رہا ہے، اور اس کا رب اس کی بات کو سن بھی رہا ہے اور اس کا جواب بھی دیتا ہے. اب جواب کیا آتا ہے؟ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، مرد ہو یا عورت. یہاں پر یہ بات واضح ہے کہ مرد اور عورت کے لیے احکام میں کوئی فرق نہیں. ایک ہی جیسی نماز، ایک ہی جیسے روزے، ایک ہی جیسے حقوق کی ادائیگی، ایک ہی جیسا حج، سارے معاملات یکساں ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. تو اس لیے خاص طور پہ کہہ دیا گیا کہ جس طرح
کام جو احکام ہے وہ سب کے لیے یکساں ہے تو بدلہ بھی سب کے لیے یکساں ہے. کسی کا عمل جو ہے نا ضائع نہیں ہوگا, سب کو یکساں ہی بدلہ ملے گا. جو کرے گا, مرد کرے گا تو اس کو بھی بدلہ ملے گا, عورت کرے گی اس کو بھی ملے گا. بعدکم من بعد, تم سب ایک دوسرے کے ساتھی ہو. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب. اب دیکھیں نا 5 شرطیں لگ گئیں کہ تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں وہ وعدوں کا مصداق تم میں بھی بنایا جائے جو رسولوں کے ساتھ کیے گئے ہیں, تمہیں آگ سے بچایا جائے, تمہیں قیامت والے دن کی رسوائی سے بچایا جائے. تو پھر میری 5 شرطیں ہیں. بس وہ لوگ جنہوں نے میری خاطر گناہوں کو چھوڑا, میری خاطر اپنے آرام و آسائش کو چھوڑا, ہاجروا ہجرت کی, جو اپنے گھروں سے نکالے گئے, اور جو میرے راستے میں جنہیں اذیت دی گئی انہوں نے برداشت کی وہ اذیت, وہ تکلیفیں جو انہیں اللہ کے دشمنوں کی طرف سے ملی, اور جو لڑے اور جو قتل ہوئے اور جنہوں نے قتل یعنی مارے گئے. یعنی یہ 5 شرطیں پوری کرو, پھر میں ضرور ان سے ان کی کوتاہیوں کو مٹا ڈالوں گا, ان کی ستاری فرماؤں گا, اور ضرور انہیں داخل کروں گا ایسی جنتوں میں جن میں نہریں بہتی ہوں گی. یہ ہے اللہ کی طرف سے بدلہ. واللہ عندہ حسن الثواب, اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی بہترین بدلہ ہے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. جیسے تمہیں بتا دوں کہ اس راستے میں سب سے زیادہ مشکل یہ پیش آئے گی کہ کافروں کی چلت پھرت, ان کے آرام و آسائش, ان کے عیش و عشرت, وہ تمہیں دھوکے میں ڈال دے گی. تم سمجھو گے کہ اللہ کی مہربانی ان کے ساتھ ہے, انہیں اللہ کی مدد حاصل ہے. تو یہ تم اس دھوکے میں نہ آنا, ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے. شہروں میں ان کے آرام و آسائش, ان کی عیش و عشرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے. متاع قلیل, وہ تو بڑا تھوڑا سا سامان ہے. ثم مأواہم جہنم, پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وبئس المہاد, بڑا ہی برا ٹھکانہ. لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ. ہاں البتہ وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا, جو اپنے رب کا تقوی رکھتے ہیں, ان کے لیے تو باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. نزلا من عند اللہ, یہ ہے اللہ کی طرف سے ان کی مہمانی. کیا بات ہے, ان جنتوں میں ہر لمحہ ایک مہمان کی طرح ضیافت ہوگی. وما عند اللہ خیر للابرار, اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے. ابرار, ابرار وہی لوگ ہیں جو بر پر قائم ہیں, اور بر کا لفظ قرآن میں کئی دفعہ جگہ پہ آیا, تو جو بر پر عمل کرنے والے ہیں وہی ابرار ہیں. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. اب یہاں اہل کتاب کے ساتھ بھی دیکھیں شرائط لگا دی ہیں. ٹھیک ہے, اگر ان کے لیے دوہرا اجر ہے. کہا ایک روایت میں ہے کہ جو اچھے اہل کتاب ہیں کہ ان کو وہ پہلی کتابوں پر بھی ایمان لائے, اور جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان کے سامنے پہنچی وہ قرآن پر بھی ایمان لیا, اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے. تو ایسے لوگوں کے لیے تو دوہرا اجر ہوگا. تو اہل کتاب میں سے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور پھر اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل ہوئی, یہاں پہ پہلی بات یہ کہی گئی کہ وما انزل الیکم وما انزل الیہم, اور پہلے سے تو اپنے ان کتابوں پر ایمان لاتے ہی ہیں. خاشعین للہ, اور اللہ کی خشیت رکھتے ہیں. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا, اور اللہ کے احکام کو معمولی قیمت پر بیچ نہیں ڈالتے, مطلب دنیاوی مفادات کی خاطر اللہ کے احکام کو نظر انداز نہیں کرتے. تو پھر ان کے ساتھ بات ہے. یعنی دیکھیں نا کتنی شرطیں ہوں گی, ایک اللہ پر ایمان, قرآن پر ایمان, اور اللہ کی خشیت اور دنیاوی مفادات کی خاطر اللہ کے احکام کو, قوانین کو نظر انداز نہ کرنا. پھر یہ وعدہ ہے اولئک لہم اجرہم عند ربہم ان اللہ سریع الحساب. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. مجھے پھر یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ اے سب وہ سب لوگوں جو ایمان لائے ہو, جو میرے ساتھ محبت رکھتے ہو, تو پھر ثابت قدمی دکھانا, ڈٹ کے رہنا. اللہ تعالیٰ تمہیں جس حال میں رکھے اس سے راضی رہنا, اور باطل کے ساتھ مقابلہ پیش آئے تو پھر وہاں بھی پامردی دکھانا. ورابطو,
اور ہر وقت تیاری کی حالت میں رہنا. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اب یہ تیاری جو ہے یہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کے لیے تیاری بھی ہے اور دشمن سے مقابلے کے لیے بھی تیاری. رباط مورچوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے. تو ایسے اپنے آپ کو سمجھو جیسے مورچے میں بیٹھے ہوئے. شیطان سے تو ہر لمحہ جنگ ہے ہی، تو ہر لمحہ تم اس جنگ کے لیے تیار رہو. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اصل چیز جو کامیابی دے گی وہ تقوی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.